جی جی، یہ مکہ مدینے کے محافظ نہیں ہے، یہ اپنی حکومت کے محافظ ہیں۔ تو ایک مرتبہ سارے سنی علماء کو بلا لیا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب مسلمان کافر ہو رہے ہیں۔ سب نے سر جوڑ کے، بھائی ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کام، ہم تو اڑ کے نہیں دکھا سکتے۔ کسی نے کہا بھائی شیعہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو حضرت آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کا دور ہے، حضرت آیت اللہ خوئی کے، حضرت آیت اللہ نائنی کے استاد، جی ان کا دور ہے۔ ان کے پاس چلے گئے، حضور ایسا ماجرا ہے، روزانہ اڑ کے دکھاتا ہے، لوگ مسلمان غیر مسلم ہو جاتے ہیں۔ فوراً دوڑے مولا علی کے روزے پر، مولا علی کی جالی پکڑ کر کا، مولا اب آپ کے چاہنے والوں کا امتحان ہے۔ جی ایک مرتبہ مناجات کی، مولا سے راز و نیاز کیے، بستر خواب پر گئے، سوئے، رات کا وقت تھا، مولا خواب میں نظر آئے، حضرت نے فرمایا کل تم چلے جانا، اور جب وہ فضا میں اڑے تو تم اپنے پیروں سے جوتیاں چھوڑ دینا۔ اب آیت اللہ مرتضی انصاری کو بھی اس سے زیادہ احساس نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ یہی تو شیعت ہے نا، مولا کی بات پر یقین کرنا، مولا نے جو کہہ دیا بس اس پر اعتماد کر لینا، یہی تو شیعت ہے۔ ایک مرتبہ گئے، سارا مجمع جمع، کہا کل آ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، جواب دوں گا اس کو۔ سارا مجمع پورا عراق جمع ہے، یہ فضا میں اڑ رہے ہیں صاحب، وہ پادری جو ہیں، اور کہا جی اب آپ جواب دیجئے۔ حضرت آیت اللہ انصاری آگے بڑھے، اپنی پیروں سے نالے نے اتاری، جیسے نالے اتاری، نالے نے اڑنے لگی، اور اڑ کر اس کے سر پر جا کے پڑنے لگی، اور اتنی نالے نے سر پہ پڑی کہ وہ نیچے اتر آیا۔ کہا یہ ہماری تو جوتیاں تم ہماری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے علماء کا کیا مقابلہ کرو گے یا رسول اللہ۔ طویل ایک بحث ہے، آپ کہیں گے صاحب یہ تو علماء کے فضائل لے کے بیٹھ گیا۔ جتنے فضائل اہل تقوی، اہل علم سامنے آئیں گے، اتنے اہل بیت کے فضائل روشن ہوں گے۔ میں جس مجتہد کا پوتا ہوں، یعنی شاگرد کے شاگرد ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی، جی حسن زادہ ایک جوادی عاملی ہیں جو مفسر ہیں، فلسفی ہیں، اور یہ ایک فلسفی بھی ہیں اور ایک ریاضی دان بھی ہیں۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ ابھی زندہ ہیں، شاید 100 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ میں ان کے شاگرد کا شاگرد ہوں، آغا حسینی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے پڑوس سے ایک بچہ چھت سے گرا اور مر گیا، اس کو غسل کفن دیا، دوسرے دن جنازہ تیار کیا، جنازہ اٹھا رہے تھے کہ ماں نے بچے کو کفن میں ملبوس دیکھ کر رونا شروع کیا، اور اتنی روئی کہ ماں بے ہوش ہو گئی، اور اس کے رونے کی جب آواز، اس کے بلبلانے کی اور اس کی بے کلی کا جب منظر انہوں نے محسوس کیا تو اپنے خادم سے کہا مجھے سہارا دو، مجھے ذرا بچے کے جنازے پہ لے جاؤ۔ بچے کے جنازے پر آئے، اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ابھی زندہ ہیں وہ۔ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا اس کا کفن تبدیل کراؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، لو ہم نے تمہارا بچہ واپس بلا لیا۔ اور 1 مہینے تک اپنے درس کی چھٹی کر دی، مدرسے کی چھٹی کر دی، ملاقاتیں بند، میں نہیں ملوں گا ابھی کسی سے۔ جب 1 مہینے بعد پہلا درس ان کا شروع ہوا تو استاد ہمارے بتاتے ہیں کہ ہم سب شاگرد تھے، تو ہم نے کہا استاد پہلے تو یہ سوال بتائیے کہ یہ کیا ہوا، آپ نے مردہ زندہ کر دیا جی؟ تو کہنے لگے زیادہ اس بحث میں مبتلا نہیں ہو، بس درس پڑھو۔ کہا استاد ذرا کچھ تو بتائیے۔ جب اصرار بڑھا تو کہنے لگے کیا بتاؤں، ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اللہ نے بھی مجھے ہاں کہہ دیا جی۔ وہ اللہ کہہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا آ رہا ہوں، ہمیشہ جو اس نے کہا ہے وہی کرتا آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا میری بات مان لے، اس نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں سے بات کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حضرت آیت اللہ حسن زادہ نے زندہ کر دیا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ خود یہ والی گفتگو بے ادبی ہے کہ ہم جی یہ کہ جی مجھے میرے مولا مجھے معاف کریں گے، لیکن کیا کروں ان بچوں کے لیے،
علم سب سے بڑا، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، تھکے نہیں ہے نا آپ نے؟ جی موسم مجھے اندازہ ہے گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑا سہارا دیجئے جی. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا تقوی بڑھے گا، جتنا تقوی بڑھے گا اتنی ولایت بڑھے گی. یہ درجے ہیں، یہ کیفیات ہیں. مگر ولایت تک پہنچنے کے لیے، تقوی تک پہنچنے کے لیے، معرفت تک پہنچنے کے لیے علم ضروری ہے. علم کو بڑھانا ضروری ہے، علم کو پختہ کرنا ضروری ہے. علم. عزیزان گرامی، ہم جب کہتے ہیں کہ اہل علم سے دوری خطرناک ہے، اہل علم سے دوری ہو جائے گی تو معرفت سے دوری ہو جائے گی. معرفت سے دوری نہیں، تقوی سے دوری ہو جائے گی. تقوی سے نہیں، ولایت سے دوری ہو جائے گی. اگر میں اور آپ فرد چاہیں نا، ہم اگر چاہیں تو ہم میں سے فرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور اسے اچھا لگتا ہے. یہ اس کے خریدار کم ہیں، اس کی دکان پہ لوگ کم جا رہے ہیں. اللہ کی دکان کے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی دکان پہ لوگ نہیں جا رہے. اللہ کی دکان یہ ہے کہ میں ولی بنانا چاہتا ہوں، آؤ خریدار بنو. اللہ کی دکان پہ لوگ نہیں جا رہے. اللہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ لوگ لے نہیں رہے جی. چند ہی لوگوں نے لیا ہے تو انہوں نے اپنے مقامات کو بڑھایا ہے. ہم میں سے فرد ولی بن سکتا ہے جی. کیسے بنے گا بھائی، کیسے ولی بنے گا؟ اچھا میں خود تو میرا حال خراب ہے، میں ولی بنانے کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن شاید انہی باتوں سے کچھ میری بھی توجہ ہو جائے، میں بھی ان باتوں کی طرف توجہ کر کے کسی ایک مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں. ہم چاہیں تو ہم میں سے فرد ولی بن سکتا ہے. حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا کسی نے، حضرت آیت اللہ بہجت کون ہے؟ ہمارے مجتہدین میں ایک ایسا مجتہد ہے، چند ایسے ہی میں سے ایک ہے کہ جنہیں موت اختیاری کا مقام حاصل تھا. عرفانیات کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں. ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ مجھ سے؟ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ولایت کی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. موت اختیاری رکھتے تھے حضرت آیت اللہ بہجت. موت اختیاری کیا ہے؟ جب چاہیں گے مریں گے، فرشتے کو واپس کر سکتے ہیں. یہ ولایت کا ایک درجہ ہے. نہیں مرنا چاہ رہا آج میں، 2 دن بعد آؤں گا. اچھا اس کی مثال نہیں اترتا نا لوگوں کے حلق سے، میں کیا کروں؟ اور مجھے بات سمجھانی بھی ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ، فضائل پڑھ رہا ہوں، نبی فرما رہے ہیں کہ العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ انبیاء بنی اسرائیل سے میری امت کے علماء افضل ہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جی زیادہ تر بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جی. حضرت موسیٰ کو جب فرشتہ لینے آیا نا، کہنے لگے آج نہیں جاؤں گا، نہیں مروں گا آج میں. واپس چلا گیا ملک الموت. دوسرے دن لینے آیا، کہا نہیں آج نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جا رہے آپ، کیوں نہیں چل رہے؟ میں لینے آیا ہوں. کہنے لگا اللہ نے بھیجا ہے. کوئی عاشق اپنے معشوق کو مارتا ہے؟ اللہ مجھے مار رہا ہے. چلے گئے واپس. یا اللہ یہ کہا ہے کہ جا کے کہو کہ کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا. تب آئے حضرت موسیٰ جی کہ جی چلتے ہیں اب چلو. یہ انبیاء کرام نے واپس کیا. حضرت داؤد نے واپس کر دیا تھا فرشتے کو، میں نہیں جا رہا آج. یعنی انبیاء کرام کے ہاں یہ ہے نا. اور نبی فرما رہے میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو یہ کمالات ممکن ہے نا. میں ان بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے لقمہ ترک کر کے دے رہا ہوں تاکہ مجھے کہیں پکڑائی نہ ہو جائے. ویسے ہی معاملات خراب ہیں. انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں نا ہمارے علماء. حضرت آیت اللہ بہجت کو موت اختیاری تھا، فرشتے کو لوٹا سکتے ہیں، آج نہیں جاؤں گا. کوئی کم بات ہے.
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جناب زہرا کے دروازے پہ ملک الموت آیا، بی بی نے لوٹایا تو چلا گیا۔ بی بی نے فرمایا میں بابا میرے آرام کر رہے ہیں، چلا گیا۔ دوبارہ آیا، کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، نہیں ملنے دوں گی۔ پھر نبی نے فرمایا یہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، یہ تمہارا مقام ہے کہ ملک الموت تم سے پوچھ